अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. सूरह अल-अंबिया 17वां पारा है और अल-अंबिया सूरत की आयत नंबर 87 और 88, 87, 88। अगर अल्लाह तौफीक दे तो घर जाके इसका तर्जमा तफसीर बड़े तवज्जो के साथ पढ़ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने एक अजीम पैगंबर जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको साहिबुल हूत कहते हैं, मछली वाले, उनका एक गम भरी दास्तान और फिर उससे निकलने का एक वजीफा अल्लाह ने यहां बयान फरमाया। और अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले मोमिनों के साथ ये वादा किया कि जो भी मोमिन यूनुस अलैहिस्सलाम का वजीफा अपने रब से करता रहेगा, अल्लाह हर मोमिन को गमों से निजात अता करता रहे। तर्जमे पर जरा गौर कीजिए। वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन, और मछली वाले जब गुस्से में आकर निकल पड़े, लेकिन अल्लाह की इजाजत नहीं मिल सकी, वैसे ही निकल गए। फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैह, उनका ख्याल था कि मेरे पर किसी की कुदरत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के अज़ीम शान पैगम्बर है, उनके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं। इनके दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर जो नबी होता है ना, वो भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है।
تو اللہ کہتے ہیں ان کا خیال تھا کہ شاید مجھے کو میرے پر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے، اللہ نقدر علیہ، چلے گئے۔ وہ ایک لمبا واقعہ قرآن میں دوسری جگہ پہ آتا ہے۔ تو جب مچھلی میں چلے گئے، مصیبت میں گرفتار ہو گئے، فنادى فی الظلمات، تو پکارا انہوں نے اندھیروں میں۔ یہ ظلم کی جمع ہے، اور جمع کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے، کم 2 بندے تو تسنیہ ہوتے ہیں نا، تو جب جمع کا لفظ ہو تو کم از کم 3، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پکارا انہوں نے اندھیروں میں، اندھیروں میں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے ایک پانی کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اتنے اندھیروں میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہتے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ توحید بڑی بڑی چیز ہے، دنیا میں توحید سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اللہ کی قسم کوئی نعمت نہیں۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی بھی توحید کا اقرار کر لیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو جائیں تو اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کر لو، اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرو۔ کہتے ہیں اللہ الہ الا انت، اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ سبحانک، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ اللہ ہم تو گناہگار ہے، تو پاک ہی پاک ہے، شریکوں سے پاک، عیبوں سے پاک، ہر قسم کی کمیوں سے پاک، ہر قسم کی کوتاہیوں سے پاک۔ بندہ جو ہے گناہگار اور کمزور ہے، اور اللہ ہر قسم کے عیوب سے پاک، جس کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہتے ہیں اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، کمی تو میرے اندر ہے، میں ظالم ہوں، گناہ تو مجھ سے ہوا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ سے معاف کر دیتا ہے، میں تو لیا، اللہ تو میرے معاف کر۔ اعتراف کرنا بھی ضروری ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ربی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اعتراف ہی تو ہے کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بھی اعتراف ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، بابا جی آدم علیہ السلام نے دعا کی۔ تو یہ جو وظیفہ ہے نا، اس کو ہماری بولی میں کہتے آیت کریمہ، آیت کریمہ۔ اچھا، کئی ایسے بدبخت لوگ ہیں، لوگ تو پہلے ہی دین کے قریب نہیں ہیں، وہ ان کو ڈرا دیتے ہیں بڑی گرم سے آیت کریمہ اے نہ پڑھے، بڑی گرم ہے۔ اچھا ایماندار نہ دسو بھی قرآن شفا ہے کہ نہیں؟ یقین نہ دسو قرآن شفا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں قرآن شفا ہے، تو یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں پڑھی؟ اللہ نے ان کو نجات نہیں دی ہے، اور اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، اور ساری دنیا دیا گرم گولیاں کھا جاتا ہے، جن دن گردے خراب ہو جاتے ہیں، پیسے بھر کے وڈیاں وڈیاں گولیاں، وہ گولیاں گرم نہیں، تو وڈیاں وڈیاں محفلیں تے کڑائیاں ساریاں ہڑپ کر جاتا ہے، نہ بکرا چھڑتا ہے، نہ گاں چھڑتا ہے، نہ اونٹ چھڑتا ہے، وہ بھی گرم نہیں۔ ایت کریمہ گرم ہے، ایسا بدبخت آدمی۔ اور بھائی یہ تو دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، انشاءاللہ غم اور ہم اللہ اپنے رحم سے دور کر دے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہم سے یہ مانگا، دعا کی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے اس عظیم کلمے کی وجہ سے ان کی دعا سن لی، قبول کر لی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اتنے بڑے غم اور مصیبت سے ان کو نجات دے دی۔
آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیں گے مومنوں کو. قیامت تک جو آیت کریمہ پڑھے گا اس کو ہم نجات دیتے ہی رہیں گے. مفسرین نے لکھا بھی 41 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور 41 دن اللہ سے دعا کرتے، گھبرائے نہیں ہیں. اسی نا ایک باری دعا کر کے تو پریشان ہو جانے میرا کو منگیا تو رب دینا نہیں. مانگو پھر مانگو پھر مانگو. یہ مانگنا اللہ کی قسم بیکار نہیں ہے. جتنا مانگو گے نا یہ عبادت ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ تو اللہ نے تمہیں کیا دینا. قیامت کے دن کچھ دعائیں اللہ بندے کی ذخیرہ کر لے گا، اس کو دنیا میں کچھ نہیں دے گا، لیکن قیامت کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ لے گا. قیامت کا دن جب ماں باپ ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے، بھول جائیں گے، رشتہ داریاں اس وقت پھر کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس وقت جب اللہ کہیں گے نا کہ یہ دنیا میں تو دعائیں کرتا رہے، یہ اس کا صلہ ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا مجھے نہ ملتی، ساری دعائیں مجھے آخرت میں مل جاتی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے نا ضائع نہیں جاتی. یا تو بعین ہی وہی اللہ دے دیتا ہے، یا اللہ اس کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا اللہ بندہ مانگتا کچھ ہے اللہ اس سے بہتر عطا کرے، بہتر. اور چوتھے نمبر پہ ہے اللہ اس کو آخرت میں اس بندے کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. دعا عبادت ہے، کبھی بھی ضائع نہیں جاتی. مانگو اور زندگی میں مانگتے ہی رہو. مفسرین لکھتے ہیں 41 دن وہ دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی. مچھلی کے اندر اتنی بڑی اللہ کی مخلوق، یقین مانیے ہم نہیں تصور کر سکتے کہ دنیا کے اندر سمندر میں کتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات ہیں. مچھلیاں کتنی بڑی ہیں، اتنی ہیوی قسم کی مچھلیاں، بڑے بڑے جمبو سائز کے ہوا جہاز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹائٹینک، منہ کھولا اور اپنے اندر لے جاتے. لوگ تلاش کرتے پھرتے، کیمرے مار دیتے پتہ ہی نہیں لگتا، مدعا ہی غائب ہو گیا. اللہ کی بڑی مخلوقات. اچھا تسی جن نوجوان نے تسی سارے نوجوان جب بابے نہیں سمجھتا اللہ تے فضل. مومن بابا ہوتا ہی نہیں، مومن کبھی بوڑھا ہوتا ہی نہیں. ایویں دل چھڑ جائے بندہ تو وکری گل ہے. اس واسطے رب نے جنت سے بوڑھا کو کرنا ہی نہیں. جنت سے بھی رب آئیں گے توانا کر کے بھیجے گا. بھائی روحانی طاقت رکھو اپنے اندر. یہ ہمت یہ طاقت عطا کرنے والا کون ہے؟ اور بابا جی فرماتے ہیں کہ کوئی پیری وچ جوان دی سن کوئی وچ جوانی بڈھے نے، سبحان اللہ. بابا جی الفت صاحب، اب وقت نہیں ہے میں سارا نہیں سناؤں گا، کہ کوئی پیری وچ جوان دسن کوئی وچ جوانی بڈھے نے، اللہ تم اپنی قدرتاں دے کیسے نقشے کٹے نے، ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. اللہ اکبر. اللہ یہ رحمت کندی ہے رب دی. تو رب طاقت دے نا تو بڑی عمر سے بھی دے دے تو کئی نکی نکی عمر دے میں لگے پھر ترنج کر کے. اللہ کو طاقت منگیا کرو. مومن ہر وقت مستعد ہوتا ہے، اور اللہ کا بھی حکم ہے کہ موت آنے تک اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک اللہ کی عبادت کے لیے مستعد رہو جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی. ہمیں دل نہ چھٹے کرو. اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ نے اندھیروں کے اندر، ایک نہیں کئی اندھیروں کے اندر اللہ نے نبی یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی، رحمت کی، اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. اتنی ہیوی مچھلی، اتنی ہیوی پتہ ہی نہ چلے وہ بڑی بڑی چیزوں کو اپنے اندر لے جائے. میں گل کر لگا جی نوجوان نے تسی موبائل وہدے ہو نا، کئی ایسے جانور جڑے پورے دے پورے بھینس دا بچہ پورے دا پورے اون جے منہ چ لے جاندے نے. کدی کسی ویکھیا
کیوں بھی دیکھا رشمیر صاحب میں کئی بار ویکیا یعنی کہ وہ دندا نہ چت سے چوستے کوئی نہیں اینج منہ کھولے بڑا سارا کٹا ایویں سمجھو بھی مات جیے ان اینج منہ کھولے اے کر کے ایک سٹیپ ایتھے تے تجھا اینج کیتا تے اندر اللہ ہی جانتا خور کی بلاوا اے تو اسی دنیا چ بین ہے نا تے جڑے رب دی مخلوقات نے اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن چ فرمایا نے اللہ اکبر اللہ اگر میرے پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر ساڈی تسبیح نہ کر دے لالا بھی سا فی بطنی